بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اثبات عذاب القبر۔ یہ باب عذاب قبر کی ثابت کرنے کے بیان میں۔ عذاب قبر کا ثابت کرنا یہ مطلب نہیں کہ ثابت نہیں، اور جن لوگوں کو معلوم نہیں نا ان کے لیے یہ بیان کر رہے کہ عذاب قبر کے ثبوت کے لیے یہ حدیثیں ہیں۔ یہاں پر صرف عذاب القبر کا لفظ لایا ہے نا، مراد اس کے ساتھ کیا ہے؟ تنعیم القبر بھی ہے۔ باب اثبات عذاب القبر و ثوابہ، ثواب بھی ثابت کرنا ہے نا، صرف عذاب تو نہیں ہوتا، لیکن ہوتا یہ ہے نا کہ جن لوگوں کو عذاب ہوتا ہے وہ تعداد میں زیادہ، اس لیے کثرت کو ذکر کرتے قلت کو نہیں۔ سب کافروں کو عذاب قبر ہو گئی تو واضح ہے، اس کے علاوہ مسلمان میں سے جو لوگ عصات ہوں گے نافرمان، ان کو بھی عذاب ہوگا، اس لیے اس کا ذکر فرمایا۔ اب یہ بات ہے کہ عذاب قبر کسے کہتے ہیں، کہاں پر ہوتے اور کیسے ہوتا ہے، اور عذاب قبر کب شروع ہوتا ہے۔ اس کو آپ عذاب قبر بھی کہہ سکتے، عالم برزخ کا جو عذاب ہے اس نام سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، عذاب برزخ۔ جب انسان مر جائے نا تو مرنے سے لے کر حشر نشر تک، قیامت کی وقوع تک جو زمانہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ قبر کی زندگی بھی اس کو کہتے ہیں، قبر کی زندگی۔ ویسے تو خاص زندگیاں ہے نا، عام جو زندگی ہے وہ تین ہے۔ چھوٹی سی زندگی جیسے پیٹ کی بھی زندگی ہے وہ الگ ہے، اس کے بعد دنیا کی زندگی ہے، پھر قبر کی زندگی، پھر قبر کے بعد قیامت کے بعد جو زندگی ہے۔ لیکن تین بڑی زندگیاں ہے، یا عالم کے دو تین عالم ہے ہمارے پاس۔ عالم دنیا جس میں ہم اب رہ رہے، دوسرا ہے عالم برزخ، جب ہم مر جائیں گے نا، مرنے سے لے کر قیامت کی وقوع تک، پھر حشر نشر کے بعد تیسرا عالم ہوگا عالم آخرت۔ قبر کا عذاب اگر کوئی کہتے کہ صرف اسی گھڑے میں ہے جس میں ہم دفن کیے جاتے ہیں تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہوگی، یا کوئی کہتے کہ نہیں اس میں نہیں، ہر جگہ ہے، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ سب جگہ پر عذاب قبر ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے قبر میں دفن کیا گیا، قبر اس کو کہتے جس میں ہم میت کو دفن کرتے ہیں، جس گڑھے میں، اس میں بھی عذاب ہو سکتے۔ اس طرح اگر ایک آدمی سمندر میں ڈوب گیا اور بالکل گم ہو گیا، وہاں پر بھی اسے عذاب ہوگا۔ اگر ایک آدمی کو پرند و چرند نے کھایا تو اس کے پیٹ میں اسے عذاب ہوگا۔ اگر ایک آدمی کو درندے نے کھایا وہاں پر بھی اسے عذاب ہو سکتا ہے۔ آگ میں جل گیا، راکھ بن گیا، تب بھی اسے عذاب ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ عذاب قبر کی مثالیں سے سمجھو، جیسے خواب میں اگر ایک آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے نا تو دوسرے کو احساس نہیں ہوتا، اور دوسرا نہ سمجھ سکتے کسی کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، بعض اوقات کچھ آثار ظاہر ہو جاتے کہ خواب میں اسے کچھ تکلیف ہے یا کچھ پریشانی ہے، لیکن باہر کا آدمی نہیں سمجھتے۔ اس طرح سے قبر کے جو عذاب ثواب ہے، جن انس اس کو نہیں سمجھ سکتے نہ سن سکتے ہیں۔ ہاں، دیگر مخلوقات جو ہے نا ثقلین کے علاوہ عذاب قبر کا ادراک کر سکتے ہیں۔ الفصل الاول عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا سئل فی القبر، جو مسلمان سے قبر میں پوچھا جائے اور وہ گواہی دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو یہی قبر میں بھی پڑھے گا، اور اس کی ثابت قدمی ہوگی۔ فذلک قولہ، یہی تو اللہ تعالیٰ کا قول ہے نا، کہ جواب میں یہ کہے گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی یعنی ثابت قدمی ہوتی ہے، آخرت میں بھی یعنی قبر میں بھی آدمی جم جاتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ثابت قدم بناتا ہے مسلمانوں کے بالقول الثابت، مضبوط قول کے ساتھ۔ قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں، وفی الآخرت، آخرت کی زندگی میں۔ وفی روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت نزلت فی عذاب القبر، یہ عذاب قبر کے متعلق آئی ہے۔ یقول له، اس سے کہا جائے گا من ربک، آپ کا پروردگار کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے، ونبی محمد، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، متفق علیہ۔ تو بہت ساری آیات سے اور اس طرح سے احادیث شریفہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور تواتر معنوی تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے نہ انسان، وتولى عنہ اصحابہ، جب اس سے ساتھی جانا شروع کر دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو انہ لیسمع قرع نعالہم، ان کے چپلوں کی آواز، آہٹ
کڑکڑاہٹ کو یہ سن سکتا ہے، اس وقت اس میں زندگی ڈالی جاتی ہے، اتنی زندگی ہوتی کہ جس سے عذاب کا ثواب کا ادراک کر سکتے. عطا ہو ملکان، پھر اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر. منکر نکیر میں نہ پہچانے نہ اشنا. فیقعدانی ہے، اسے قبر میں بٹھائیں گے. فیقولان، اس سے پوچھیں گے، ما کنت تقول فی هذا الرجل لمحمد، محمد علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھیں گے اس آدمی کے متعلق آپ زندگی میں کیا خیال رکھتے تھے، کیا کہتے تھے، آپ کا کیا ماجرا تھا. تو فاما المؤمن فیقول، جو مسلمان کو ہوتی جواب دے گا اللہ تعالیٰ اسے کیا رکھے گا، ثابت قدم رکھے گا، اشہد انہ عبد اللہ، واللہ کا بندہ تھا، ورسولہ، اللہ کا نازنین پیغمبر تھا. فیقال له، اسے کہا جائے کہ انظر الی مقعدک من النار، جہنم میں تیرا ٹھکانہ دیکھو ذرا. قد ابدلک اللہ به مقعدا من الجنہ، اللہ نے آپ کا یہ ٹھکانہ جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا. فیراہما جمیعا، دونوں جگہ دیکھے گا اور شکر ادا کرے گا، شکر ہے اس ٹھکانے سے نجات مل گئی اور اچھا ٹھکانہ مل گیا. اس لیے دکھائے گا تاکہ اسے زیادہ احساس ہو اور زیادہ خوشی ہو، زیادہ مسرت ہو. کیونکہ اگر ایک آدمی کو آپ یہ دکھائے نا کہ آپ کی تو یہ سزا تھی، لیکن شکر ہے کہ اللہ نے مہربانی کر کے یہ سزا انعام میں بدل دی. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، منافق کافر یا فاسق آدمی، فیقال له، اسے بھی کہا جائے گا ما كنت تقول فی هذا الرجل، اس شخص کے متعلق اب کیا کہہ رہے تھے. هذا کا لفظ قریب کے لیے ہے نا، ذا کا بعید کے لیے، ذالک یہاں پر اس کے سامنے تصویر لائی جائے گی. یا وہ تو کیا تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذہنوں میں مستحضر ہوں گے نا وہاں پر، یا یہ بھی ممکن ہے نا کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سامنے لائے جائیں گے نور کی شکل میں. یا اور بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے کہ سارے پردے سامنے سے ہٹائے جائیں گے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دکھائے جائیں گے. فیقول، یہ کہے گا لا ادری، مجھے تو معلوم نہیں، کنت اقول ما یقول الناس، لوگ جو کہتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا. یعنی اس کو کوئی معلومات نہیں، جو لوگ کہے بس یہ وہی کہے، جہاں لوگ ہانکے یہ اسی طرف ہانکے، اسے کچھ معلوم نہیں تھا. وَيَقَالُ لَهُ، تو اسی بھی کہا جائے گا کہ لا درئت لا تلیت، اللہ آپ کو کبھی بھی نہ سمجھا دے، کبھی آپ نہ سمجھے، کبھی آپ کو معلوم نہ ہو. جیسے کسی کو آپ بدوا دینا کہ کبھی بھی آپ نہ پائے، نہ سمجھ پائے. وَيُضْرَبُ، پھر اس کے بعد اسے مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، بِمَطَارِقَ، ہتھوڑوں کے ساتھ، ایسے ہتھوڑیں گے، من حدید، لوہے کے، ضربتاً، جب اسے یہ مارا جائے گا نا ایک وار. فیصیح صیحۃ، اسی چیخ چیخے گا، یسمعها من یلیہ، جس کے قریب جانور، حیوانات، حشرات ہوں گے، سب اس آواز کو سنیں گے، اس چیخ و پکار کو. غیر الثقلین، سوائے انسان اور جن کے. متفق علیہ ولفظہ للبخاری، بخاری کے الفاظ. وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان احدکم اذا مات، جب تم میں سے کسی کی موت ہو جاتی، عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، صبح شام اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، صبح شام وہ اپنے ٹھکانے کو دیکھے گا. اگر مسلمان ہے نا تو خوش ہو جائے گا نا کہ میرا آخر والا ٹھکانہ بھی ہوگا، کیونکہ قبر تو کیا ہے، ایک منزل اول ہے نا، تو جو دوسرے مراحل ہے جنت کے، تو اس کا ایسے انتظار ہوگا نا کہ کب جاؤں گا. اگر جہنمی ہوگا نا تو اسے سخت پریشانی کہ دیکھیے اتنی سخت منزل اور کیسے اور کسی منازل ہوگی. انکان من اہل الجنہ، اگر جنتی ہو، من اہل الجنہ، جنت والا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، خوش ہو جائے گا. انکان من اہل النار، اگر جہنمی ہو، من اہل النار، جہنم کی ٹھکانے جگہ دکھائی جائے گی. پھر قول کہا جائے گا ھذا مقعدک، یہ تمہاری جگہ ہے، حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ آپ کو اسے کیا کرے گا، لے جائے گا وہاں پر، اسی جگہ پر تمہیں منتقل کرے گا. متفق علیہ. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ سے بکی تھی، ان یہودیۃ دخلت علیہا، ایک یہودیہ اس کے پاس آئی، فذکرت عذاب القبر، اس یہودیہ نے عذاب قبر کا ذکر کیا. فقالت لہا، اس یہودیہ نے عائشہ بی بی سے بھی کہا کہ اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ آپ کو عذاب قبر سے پناہ میں رکھے. فسألت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر، عائشہ صحیبہ نے آپ علیہ السلام سے اس کے متعلق دریافت کیا کہ کیا ایسی کوئی بات ہے. فقال، کہا نعم، ہاں، عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. قالت عائشہ، تو عائشہ صحیبہ نے کہا، فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاۃً، کہ جب کبھی آپ علیہ السلام میرے سامنے ہوئے ہیں، میں نے دیکھے ہیں کہ جو بھی نماز آپ نے پڑھی ہے نا تو عذاب قبر سے ضرور آپ نے پناہ مانگی ہی. الا تعوذ باللہ من عذاب القبر. متفق علیہ.
پھر پر آپ یہ کس طرح کہ یہودیوں کو عذاب قبر کا علم تھا اور اشیاء سبھی کو کیسے اس کا علم نہیں ہوتا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیونکہ اس وقت ممکن اس کے متعلق کوئی حکم نہیں آیا ہوگا، یا آیا ہوگا لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں بتایا ہوگا۔ اور یہودیوں کو کہاں سے پتہ چلا؟ یہودیوں کو توریت وغیرہ سے معلوم ہو گیا ہوگا نا کہ عذاب قبر ہے حاکے وغیرہ۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، یہ حضرت سے فرماتے ہیں بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط بنی نجار، کہ ہمارے بیچ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بنو نجار کا ایک باغ تھا نا، وہاں پر تھے علی بغلۃ لہو، اپنی خچر پر سوار تھے، ونحن معه، ہم بھی ساتھ تھے۔ ایک دم ایسا ہوا کہ گھوڑا بے دک گیا، اذ حادت به، کہ وہ گھوڑا بے دک گیا، کیا ہو گیا، اوپر کو اچھل گیا، فکادت تلقیہ، قریب تک کہ آپ علیہ السلام کو گرا دے۔ جب دیکھا اچانک وَإِذَا أَقْبَرٌ سِتَّ وَخَمْسَ، وہاں 5 یا 6 قبری تھی۔ فقال، آپ علیہ السلام نے پوچھا، من یعرف اصحاب هذه الأقبر، کون جانتے ہیں ان قبروں کے صاحبوں کو، کون ان میں مدفون ہے؟ قال رجل انا، اس نے کہا میں جانتا ہوں۔ قول کہا فمتى ماتوا، ان لوگوں کی وفات کب ہوئی ہے؟ قول کہا فی الشرک، شرک کے زمانے میں شرک میں مرے ہیں۔ فقال، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے ان هذه الامہ، یہ جو امت ہے نا، یعنی انسان، جنس انسان مراد ہے، تبتلی فی قبورها، اپنی قبر میں مبتلا ہوں گے، ان کا امتحان ہوگا، پوچھا جائے گا، سوال آزمائش ہوگی۔ فلولا ان لا تدافنوا، اگر یہ خطرہ اندیشہ نہ ہوتا نا کہ تم مرد دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو لدعوت اللہ، میں ضرور دعا مانگتے کہ ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ عذاب قبر تمہیں سنا دی، الذی اسمع منہ، جو میں سنتا ہوں، لیکن ایسا نہیں کرتا، اس میں مصلحت ہے۔ ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر ہماری طرف رخ کر کے فرمانے لگے اور دعا کرنے لگے، فقول تعوذ باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ قولوا، سب نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر، اللہ ہمیں بچا دے، اللہ ہمیں بچا دے۔ قول پھر کہا تعوذ باللہ من عذاب القبر، قولوا نعوذ باللہ من عذاب القبر، قول تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، پناہ مانگو اللہ کے ذریعے فتنوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، اور قسم قسم کی آزمائش سے پناہ مانگو، چاہے وہ ظاہر ہو یا کیا ہو مخفی ہو، جس کا ہمیں تدارک نہ ہو۔ قولوا، کہنے لگے نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، خدا تمام بلاؤں سے، فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں، ظاہر ہو یا باطن، مشکل ہو یا آسان۔ قولوا، کہنے لگے آپ علیہ السلام تعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنہ کبریٰ سے بھی پناہ مانگو۔ قولوا، انہوں نے مانگا کہ نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، رواہ مسلم۔ الفصل الثانی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان، اذا اقبر المیت، جب قبر میں میت کو دفن کیا جائے، دفن ہو جائے، تو آتا ہو ملکان اسودان، ملکان کا لفظ کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کے پاس 2 فرشتے آئیں گے، ملکان اسودان، کالے کلوٹے ہوں گے، ازرقان، نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ نیلی آنکھ جو ہے نا زیادہ بری لگتی ہے، زیادہ خطرناک، ہیبت۔ یقال لأحدہما المنکر، یہ لفظ منکر نہیں ہے، منکر تو غلط کام کو کہتے ہیں نا، منکر، منکر مانا نا اشنا، اجنبی، بالکل جس سے خوف محسوس ہو۔ دوسرا ہوگا النکیر، النکیر منکور کے معنی میں ہے، نہ پہچانا جانے والا، ان کے ساتھ کسی کی اشنائی پہچان نہیں ہوگی نا، اگر اسے آدمی سے واسطہ پڑ جس سے اشنائی نہ ہو تو آدمی کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ فیقولان، یہ دونوں پوچھیں گے، ما کنت تقول بهذا الرجل، اس شخص کے متعلق کیا خیال تھا، کیا کہہ رہے تھے؟ فیقول هو عبد اللہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، مسلمانوں کا ماشاء اللہ یہی جواب دے گا۔ فیقولان، تو وہ کہیں گے قد نعلم، قد کننا نعلم، ہمیں معلوم تھا نا، آپ کی شکل چہرے سے معلوم ہو گیا تھا، کہ تقول هذا، آپ ہی کہیں گے۔ ثم یفسح له فی قبر 70 ذراعا، پھر اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کیا کی جائے گی؟ کھولی جائے گی، فی 70 70 در 70، اس کے لیے قبر خوب جو ہے کھولی جائے گی، ہر طرف کیا ہوگی؟ کشادگی ہوگی۔ پھر آگے کیا بات ہے حضرت سے اب؟ ثم ینور له فیہ، پھر قبر میں تاریکی ہوتے نا، یہ تاریکی ختم ہوگی، اس کے لیے روشنی جلائی جائے گی، روشنی ہوگی۔ پھر آگے ثم یقال له نم، سو جاؤ، فیقول ارجع الی، وہ کہے گا میں گھر جانا چاہتا ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں، فاخبرہم، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ میری حالت اچھی ہے، پریشان نہیں ہونا۔ فیقولان، وہ کہے گا نہیں نہیں، نم کا نومت العروس الذی، اس دلہن کی طرح سو جاؤ، لیقظہ، جسے بیدار نہیں کرتے، لحب اہلہ الیہ، اگر کوئی سب سے پسندیدہ شخص ہوتا ہے یعنی زوج، وہ اسے بیدار کرتا ہے۔ خطب اللہ من مدعہ، یہاں تک یہ اس کا معاملہ ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر سے اٹھائے، یعنی قیامت تک اس کی بات ہوگی، اسی حالت پر رہیں گے، خوش ہوں گے، بے فکر ہوں گے. حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، مضجع من قبر. وان کان منافقا، اگر منافق ہو، قالوا کہے گا سمعت الناس یقولون، میں لوگوں سے سن رہا تھا دنیا میں، قولا ایک بات تھی، فقلت مثلہ، اسی طرح میں بھی کہہ رہا تھا، لا ادری لا ادری کہے گا، فیقولون کہ قد كنا نعلم انک تقول ذلک، ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی کہو گے، کیونکہ تم نے کون سی سنت کی زندگی گزاری اور کون سا ایسا تم نے مانا ہے. فیقال للارض، زمین کو کہا جائے گا کہ التئمی علیہ، اس پر جوڑ جاؤ، اس کو کیا کر دو، اس کی پسلیوں کا آپس میں ملا دو. فتلتئم علیہ، زمین اس پر مل جائے گی، جڑ جائے گی. وتختلف اضلاعہ، اس کی پسلیاں ہڈیاں ایک دوسرے میں گھس جائے گی، اندر جائے گی. فلا یزال فیہا معذبا، اس قبر میں صحیح رہے گا عذاب کے ساتھ. حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، یا تک کہ وہاں سے اٹھائے جائے اور حشر نشر ہو جائے. رواہ الترمذی. وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، اس میں یہ ہے کہ یأتیہ ملکان فیجلسانہ فیقعدانہ، یہ آیا ہے دونوں لفظ کا معنی ہے کہ فیقولان له، پوچھیں گے من ربک، فیقول ربی اللہ. فیقولان له ما دینک، دین کیا تھا، کس مذہب پر تھے آپ؟ فیقول دینی الاسلام. فیقولان ما هذا الرجل الذي بعث فیکم، یہ جو شخص آپ کی طرف بھیجے گئے تھے نا، یہ کون تھے؟ فیقول هو رسول اللہ، وہ اللہ کی بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. فیقولان له ما یدریک، آپ کو معلوم کیسے تھا یار؟ فیقول کہیں گے قرأت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں نے پڑھی تھی، اس میں دیکھا تھا نا، فآمنت بہ، اس پر میں نے مان لیا تھا، وصدقت، اور سب کی تصدیق کی تھی. فذلک قول، اسی کی طرف اللہ تو اشارہ پر مانا کہ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت الآیہ. قول پھر آگے کہہ رہے جب یہ جوابات ہوں گے نا تو اس کے لیے خوشخبری ہوں گی. فینادی مناد من السماء، آسمان سے ایک آواز لگانے والا، منادی کرانے والا منادی کرائے گا اور کہے گا، منادی کرے گا، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، یہ سچ کہہ رہا ہے، بالکل یہ صحیح ہے. فافرشوہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کا کیا کر دو، بچھونا بچھاؤ، اس کے لیے جنت کی کیا کرو، بہتر قسم کے بستر لگاؤ. والبسوہ من الجنہ، جنت کا لباس، جنت کی پوشاک سے پہناؤ، ہر طرح کی خوبصورتی سے پہناؤ. وافتح لہ بابا الی الجنہ، جنت کی طرف اس کے لیے کھڑکی دروازہ کھول دو. فیفتح، کھولا جائے گا. قول آگے کہہ رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیأتیہ من روحہا، جنت کی طرف سے خوشبو، مہک، خوبصورت اور میٹھی ہوائی آئے گی. وطیبہا، اور قسم کی جو خوشبویاں ہے، مٹھائیاں ہے، حسن و جمال کمال ہے، وہ آئے گا. ویفسح لہ فیہا، اور پھر اس قبر میں وہاں پر اس کے لیے کشادگی ہوگی، ہر جگہ کھل جائے گی. مد بصرہ، جہاں تک اس کی نظر جائے گی. واما الکافر، اور کافر کی بات ہی پدا کرا موت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی موت کا ذکر فرمایا کہ اس کی موت بھی بہت سخت ہوتی ہے، جس سے آپ کیا کرے، کسی اونی کپڑے میں کیا کر دے، جھاڑی دار شاخ ڈال دے. قول ویعاد روح فی جسد، اس کے بدن میں روح لٹائی جائے گی. ویتیہ ملکان فیجلسان فیقولان من ربک، فیقول ہا ہا لا ادری، معلوم نہیں. آئے ہائے جیسے پٹھان لوگ کہتے آئے ہائے، ہاں 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 کیا ہے عبارت عربی کا، یعنی جب کوئی بات سمجھ نہیں رہے نا، حیران ہو آدمی، اس وقت کہتے ہیں ہائے ہائے، کچھ جواب نہ بن رہا ہو. فیقولان لا ما دینک، فیقول ہا ہا لا ادری. فیقولان ما هذا الرجل الذي بعث فیکم، فیقول ہا ہا لا ادری. فینادی مناد من السماء، آسمان سے ایک آواز کرنے والا آواز کرے گا، یعنی فرشتہ آواز دے گا، ان کذبا، کہ میرے اس بندے نے جھوٹ کہا، اس کو کچھ نہیں آ رہا کیونکہ اس نے زندگی اندھی گزاری ہے. فافرشوہ من النار، اس کے لیے جہنم کے بستر، آگ کے بستر لگاؤ، لپیٹ والے. والبسوہ من النار، اس کے لیے لباس بھی جہنم کا لے کر آؤ، آگ والا لباس ہوگا، ترکول کا. وافتح لہ بابا الی النار، جہنم کی طرف دروازہ کھولو، وہاں سے سارا کچھ آئے گا، عذاب آئے گا. قول فیتیہ من حرہا، وہاں کی گرمی، تپش، وسمومہا، اور سخت کڑوی ہوائیں اور دھواں آئے گا. قول ویضیق علیہ قبر، اس پر قبر تنگ کی جائے گی. حتی تختلف فیہ اضلاع، کہ اس میں اس کی پسلیاں کیا ہو جائے گی، ایک دوسرے میں داخل ہو جائے گی، ہڈیاں ٹوٹ جائے گی. ثم یقید لہ، پھر اس پر ایک ایسا فرشتہ لگایا جائے گا، مسلط کیا جائے گا، اعمیٰ، جو کیا ہوگا، اندھا ہوگا، دیکھے گا نہیں، جہاں پر وار کرے گا تو بے جا لگے گا. جیسے اندھا آدمی کسی کو مارنا شروع کر دینا تو صحیح جگہ نہیں مارتا، معلوم نہیں، آنکھ پہ مار دے، کان پہ مار دے، سر پہ مار دے، دماغ پہ مار دے، کمر پہ مار دے. اصم، اور ہوگا بھی کیا، بہرا شجر، کسی کو مارنا شروع کر دے تو اس کو تو یہ نہیں سنائی دیتا کہ کتنا چیخ رہا ہے،
معہ مرزبتن، اس کے پاس ایک ہتھوڑا ہوگا سلاخ کا، لوہے کا، من حدید، لوہے کا، لو ضرب بہا جبل، اگر اس سے پہاڑ کو مارا جائے، لصار ترابا، تو مٹی مٹی ریزہ ریزہ ریت کی طرح بن جائے گا، فیضربہ بہا ضربتن، جو اسے ایک بار مارے گا، یسمعها ما بین المشرق والمغرب، تو اس کی آواز کو مشرق و مغرب کی بیچ کی جتنی کائنات ہے سب سنیں گے، الا الثقلین، صرف انسان اور جن نہیں سنتے، فیسیر ترابن، مٹی مٹی ہو جائے گا، ذرہ ذرہ، پھر بنایا جائے گا، پھر مارا جائے گا، پھر بنایا جائے گا، یہ سلسلہ چلے گا، ثم یعاد فیہ الروح، پھر اس میں روح لٹائی جائے گی، رواہ احمد ابو داود۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان یعنی کے متعلق، انه کان اذا وقف علی قبر، جب کسی قبر پر رک جاتے، کھڑے ہو جاتے، تو باقا بہت زیادہ روتے، گریزاری کرتے، حتی یبل لحیتہ، کیا حضرت سے کی داڑھی مبارک گیلی ہو جاتی تھی، تر ہو جاتی تھی، فقیل لو، کسی نے اسے کہا کہ تذکر الجنت والنار، جو جنت و جہنم کا ذکر ہوتا ہے، فلا تبکی، اتنے آپ نہیں روتے، وتبکی منہا، جس سے روتے ہیں، اس سے آپ زیادہ روتے ہیں، فقل، اس نے کہا کہ دیکھیں یہ منزل اول ہے، اگر پہلے ہی تجھے پاٹک پر، گیٹ پر روک دیا جائے نا، تو مطلب یہ ہے کہ اندر ادارے میں تو تمہیں کوئی چھوڑے گا ہی نہیں نا، اگر کوئی آپ کو دروازے پر روک دینا کہ اس دروازے سے اندر نہ جائے، تو پہلا کیا ہے، مرحلہ ہے، تو اندر گھر میں کہاں آپ کو چھوڑے گا، بیٹک میں آپ کو رکھے گا کہ یہاں آ جاؤ، نہیں رکھے گا نا، تو قبر بھی پہلی منزل ہے، تو اس نے کہا کہ حضرت سے تمہیں معلوم ہونا چاہیے، فقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول ان القبر اول منزل، یہ تو پہلی منزل ہے، پہلا مرحلہ ہے، من منازل آخر، آخرت کے مراحل میں سے، فإن نجا منہ، اگر اس میں ایک آدمی نجات پائے نا، گیٹ پاس سے پاس ہو جائے، تو فما بعد ایسر منہ، بعد المرحلے تو آسان ہوں گے نا، اگر آپ کو پہلی ہی مرتبہ میں پکڑ لے تو بعد والی پکڑ دکڑ تو زیادہ سخت ہوگی، وإن لم ينج منہ، اگر اس سے نجات نہیں پایا، فما بعده اشد منہ، بعد کے مراحل تو اور سخت ہوں گے، قول پر آگے کہہ رہے کہ وقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما رأیت منظرا قط، میں نے جو بھی منظر دیکھا ہے وہ اتنا سخت، اتنا خطرناک ہیبت والا نہیں، الا والقبر افظع منہ، قبر سے زیادہ ہیبت، خطر اور ڈر والا مرحلہ ہے، رواہ الترمذی بن ماجہ، وقال الترمذی هذا حدیث غریب۔ وعنہ قول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، جب آپ علیہ السلام کسی میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے، وقف علیہ، وہاں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہتے تھے، فقول استغفروا لاخیکم، تمہارے اس بھائی کے لیے مانگو، استغفار کرو کہ اللہ اس کی بخشش فرمائے، اللہ اس کے لیے مرحلے آسان فرمائے، کیونکہ ثم سلوا بالتثبیت، پھر اس کے لیے ثابت قدمی اور جم جانے کی دعا کرو، فإنہ الآن یسأل، ابھی اس سے پوچھا جائے گا، رواہ ابو داود۔ وعن ابی سعید قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لیسلط علی الکافر فی قبر 99 تنینا، کہ کافر آدمی پر اس کی قبر میں 99 اژدہے مقرر کیے جائیں گے، 99 اژدہے، بڑے سانپ، تنہسہ، وہ اسے کاٹیں گے، ڈسیں گے، وتلدغہ، منع ڈسیں گے، حتی یقوم الساعہ، یا تقوم الساعہ، قیامت تک، لو ان تنینا منہا، اگر ان اژدہوں میں سے ایک اژدہا نفخ بالارض، زمین پر غصے سے پھونک مارے، ما انبتت خضرا، تو زمین سے کبھی بھی خشک، کبھی بھی سبز گیا نہیں اگے گا، رواہ الدارمی ورواہ الترمذی نحو، قال سبون بدل 99 پر سبون کا لفظ آیا ہے، تو پر 99 مقصود نہیں ہے، اس میں بھی خاص کیا ہے، خاصیت استعداد میں، مقصد ہے کہ زیادہ اژدہے اس پر مقرر کیے جائیں گے۔ الفصل الثالث، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ حين توفی، جابر سے کہتے ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ سعد بن معاذ کی جنازی کی طرف نے کے لیے، جب آپ کی وفات ہو گئی، فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھ لی، وضع فی قبر، حضرت سے قبر میں رکھی گئے، وصوی علیہ، اس پر مٹی برابر کی گئی، سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبحنا، آپ علیہ السلام نے تسبیح پڑھ لی، ہم نے بھی پڑھ لی، طویلاً، دیر تک، ثم کبر فکبرنا، پھر اس نے تکبیر کی دی، ہم نے بھی تکبیر وغیرہ پڑھ لی دیر تک، وقیل یا رسول اللہ، کسی نے اس سے پوچھا کہ میرے اے خدا کے رسول، لما سبحت ثم کبرت، تسبیح و تکبیر آپ نے کیوں پڑھ لی؟ قال فرمائے کہ لقد تضایق على هذا العبد الصالح قبره، کہ اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، حتی فرجہ اللہ عنہ، کہ ہم نے تسبیح وغیرہ پڑھ لی، اس کی برکت سے اللہ نے اسے کیا کر دیا، بچا دیا، نجات دی، وہ مصیبت ٹل گئی، رواہ احمد۔ تو یہ قبر کا جو ضغطہ ہے نا، نیک لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے۔
وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے سعد صاحب کے متعلق کہا کہ هذا الذی وسع به سعد صاحب تحرک له العرش، اس کے لیے عرش ہل گیا، تحرک له العرش، اس کے لیے عرش کیا ہو گیا، حرکت میں آ گیا، یعنی اس کی موت پر عرش کو کیا ہو گئی، خوشی ہو گئی۔ یا یہ ممکن ہے نا کہ کیا ہو گئے تھے، اس پر عرش خفا ہو گئے تھے، جسے تم نے قرآن کریم میں پڑھو گا نا کہ فما بکت علیہم السماء والارض، کہ برے لوگوں پر زمین و آسمان نہیں روتے، نیک لوگوں پر روتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ، آگے کیا کہتے ہیں کہ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے، شہدوا 70,000 من الملائکہ تھا، اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے، لقد ضم ضمتاً، اس کو قبر میں کیا گیا، نچوڑ دیا گیا، یعنی اس کو زغتا ہو گیا، قبر کا زغتا اس کو کہتے ہیں ضمت القبر یا ضمت القبر، کہ قبر کسی کو بینچ لے، ثم فرج عنہ، پھر اس زغتا اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ختم ہو گیا۔ رواہ النسائی۔ وعن اسماء بنت ابی بکر قالت، یہ حضرت سے بکیتی ہیں، قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبنا، پر اس نے کھڑی ہو کر وذکر فتنۃ القبر، قبر کا فتنہ ذکر کیا، یعنی عذاب وغیرہ، التی یفتن فیہا المرء، جس میں کوئی انسان مبتلا کیا جائے گا۔ فلما ذکر ذلک، جب یہ بات آپ علیہ السلام نے ذکر کر دی، زج المسلمون زج، تو آپ علیہ السلام کے صحابہ رونے لگی، چیخیں مارنے لگے۔ رواہ البخاری ہکذا، اسی طرح وزاد النسائی، نسائی میں یہ آیا ہے کہ حالت بینی و بینہم ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسلمانوں کے چیخنا اور پکارنا میرے اس بات میں حائل ہو گیا کہ میں آپ علیہ السلام کی بات نہ سمجھ سکی۔ حالت بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی بات سمجھنے سے یہ چیخ میرے لیے کیا بن گئی، رکاوٹ بن گئی۔ پھر آگے کہہ رہے کہ فلما سکن ضجتہم، جب ان کی چیخ و پکار کیا ہو گیا، سکون پا گیا، ختم ہو گئی، قلت لرجل قریب منی، میں نے قریب شخص سے کہا، میں نے کیا کیا، ایک قریب شخص سے کہا کہ ای بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو برکت دے، ماذا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخر کلام، آخری بات میں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، قول، تو اس نے کہا قول، اس نے کہا کہ قد اوحی الیہ، مجھے وحی کی گئی کہ انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے کے قریب تمہیں قبروں میں مبتلا کیا جائے گا، فتنے میں ہوں گے، تمہاری آزمائش ہوگی۔ قریب من الدجال کا کیا مطلب ہے کہ دجال کا بھی ایک فتنہ ہے نا، تو اس زمانے میں بھی لوگ کیا ہوں گے، زیادہ فتنوں میں مبتلا ہوں گے، قبر کے عذاب میں زیادہ گرفتار ہوں گے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل اذا ادخل المیت القبر، جب کسی کو قبر میں دفن کیا جائے نا، کسی میت کو، انسان کو، تو مثلت له الشمس عند غروب، جب وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے، روح ڈال کے زندہ کر دے، تو اس کے لیے ایسا لگے گا کہ اب کیا ہے، غروب شمس کا وقت ہے، یہ والا ٹائم اس کے لیے بنایا جائے گا۔ مثلت له الشمس عند غروبها، یہ سورج غروب ہو رہا ہو نا، یہ صورت مثالیہ ہوگی وہاں پر، پیجلس وہاں بیٹھ گئے، بھائی یمسح عینیہ، آنکھوں کو کیا کرے گا، ملے گا، وہ یقول کہے گا دعونی اصلی، چھوڑ دو نماز پڑھنے دو مجھے، رواہ ابن ماجہ۔ بعض اس سے نیک لوگ ہوں گے کہ دنیا کی جو بعض عادتیں ان کو زیادہ پسند ہونا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہی عادت نصیب فرمائیں گے۔ جیسے بعض لوگ کیا ہو، تلاوت کی شوقین ہو، تو قبر میں بھی ان کی قبر سے تلاوت آئے گی، یعنی تلاوت کی آواز آئے گی۔ جیسے بعض لوگوں کی قبر کو دیکھا گیا ہے نا کہ ان کی قبر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، پھر بعد میں ختم ہو گئی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت یسیر الی القبر، جب میت قبر میں دفن ہو جاتی ہے، فیجلس الرجل فی قبر، جب آدمی قبر میں بیٹھ جاتے ہیں، غیر فزع ولا مشغوب، تو خوف بھی نہیں ہوگا اس پر، غیر فزع ولا مشغوب، اور شور شرابی میں بھی نہیں ہوگا، بالکل امن میں۔ ثم قال، اس سے کہا کہ فیما کنت، آپ کی کیا زندگی تھی، کیسے وقت گزارے تھے اور کیسے تھے، فیقول کہا کہ کنت بالاسلام، الحمدللہ، میں اسلام کی زندگی گزارا تھا۔ فیقول، اس سے کہا جائے گا کہ ما هذا الرجل، یہ آدمی کون، اسے جانتے ہو، فیقول کہیں گے محمد الرسول اللہ، جاءنا بالبینات من عند اللہ، یا اللہ کی طرف سے ہمارے پاس واضح باتیں، واضح براہین دلائل، شریعت کے احکام لائے تھے، فصدقناہ، ہم نے تمام باتوں میں اس کی تصدیق کر دی۔ فیقال، اس سے کہا جائے کہ حل رأیت اللہ،
آپ نے اللہ کو تسلیم کیا تھا، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا؟ فیقول کہیں کہ ما ينبغي لأحد أن يرى اللہ، یہ کیسے مناسب ہے کسی کے لیے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے، کیونکہ یہ دنیاوی آنکھیں اللہ کی تاب نہیں لا سکتی، دیکھ نہیں سکتی۔ فیفرج له فرجة قبل النار، اس کے لیے ایک کھڑکی جہنم کی طرف کھولی جائے گی، فینظر الیہ، جب وہ جہنم کو دیکھے گا، یحتم بعضها بعضا، تو ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہوگا، ایک حصہ دوسرے کو جلا رہا ہوگا۔ فیقال له، اسے کہا جائے گا انظر الی ما وقاک اللہ، دیکھیے اللہ نے آپ کو اس سے بچایا، الحمدللہ کہہ دو۔ ثم یفرج له فرجہ قبل الجنہ، پھر اس کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی، فینظر الی زہرتها وما فیها، پھر وہ جنت کا حسن، زینت، جمال اور وہاں کی یہ ساری چیزیں دیکھے گا نا، اور وہاں کا جو حسن و بہجہ ہے۔ فیقال، اسے کہا جائے گا هذا مقعدک علی الیقین، یہ یقینی طور پر آپ کا ٹھکانہ ہے، کنتا هذا مقعدک، یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، علی الیقین کنتا، آپ نے یقین کی زندگی گزاری ہے، شک و شبہات میں مبتلا نہیں تھی۔ وعلیہم الطاع، یقین و ایمان پر آپ کو موت ہے، وعلیہ تبعث انشاءاللہ تعالی، اسی پر آپ کو اٹھایا جائے گا مع ایمان، کیونکہ جس انسان زندہ ہوتا ہے، زندگی گزر، اس طرح موت آتی ہے، جس سے موت آئے گی اس طرح حشر ہوگا۔ وَإِذَا الرَّجُلُ السَّوْءُ فِي قَبْرِهِ، جب کوئی فاسق فاجر وغیرہ آدمی ہو قبر میں بیٹھے گا، فَزِعًا، تو گھبرایا ہوا ہوگا، مشغوباً، فتنے میں ڈالا ہوا، اور شور شرابے، کیا ہو رہا ہے، مر گیا، یہ ہے وہ ہے۔ فیقال، سے کہا جائے گا فیما کنت، کیا زندگی آپ گزارتے؟ فیقول کہ لا ادری، مجھے تو معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ فیقال، سے کہا جائے گا ما هذا الرجل، سے جانتے یہ کون ہے؟ فیقول کہ سمعت الناس یقولون قولا فقلت، لوگ جو کچھ کہہ رہے تھے میں بھی وہی کہہ رہا تھا۔ یہ تو اندھا آدمی ہے نا، جو لوگوں کی بات کرے، لوگوں کی بات کا حوالہ دینے تو پاگل پنی ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے تھے، لوگ جو کہہ رہے تھے میں وہی کہہ رہا تھا، یہ کون سی بات ہو کہ ہوشیاری دیکھا ہو، لوگ چھوڑ دو، تم کیا کہہ رہے تھے، تو اس سے کچھ نہیں بن پائے گا نا۔ فیفرج له فرجہ قبل الجنہ، جنت کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی، فینظر الی زہرۃ وما فیہا، جنت کی زینت، حسن، آرائش، زیبائش کو دیکھے گا۔ فیقال، سے کہا جائے گا کہ انظر الی ما صرف اللہ عنک، دیکھیے نعمت اللہ نے آپ سے ختم کر دی، پھیر دی، کیونکہ تم نے اللہ کا مانا نہیں تھا۔ ثم یفرج له فرجہ الی النار، پھر جہنم کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی، فینظر الیہا، وہاں جب دیکھے گا آگ کی طرف، یحتم بعضها بعضا، تو کچھ اسی دوسرے کو کھا رہے ہوں گے، جلا رہے ہوں گے۔ فیقال له، سے کہا جائے گا هذا مقعدک، یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، علی الشک کنت، تم نے شک کی زندگی گزاری، کیونکہ مسلمان مومن ہوتا ہے، یقین پر ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ کافر وغیرہ مشرک وہ شک کی زندگی گزارتے، کبھی ایک خدا کو پوچھتے، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو۔ وعلیہم الطاع، اسی پر آپ کو تم موت ہے، وعلیہ تبعث ان شاء اللہ تعالی، اور اسی پر آپ کو اٹھایا جائے گا۔ رواه ابن ماجہ۔